پہلے نمبر پر ہے سونا. سونے سے زکوٰۃ ہوتی ہے جب سونا 7.5 تولے انسان کے پاس موجود ہو یا اس کی رقم موجود ہو. دوسرے نمبر پر ہے چاندی 52.5 تولے اس کے پاس ہے یا اس کی رقم موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تیسرے نمبر پر ہے مال تجارت. مال تجارت جیسے پہلے میں نے عرض کیا اس کی دکان ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا کاروبار کا بہت بڑا بزنس ہے، تو ایسے صورت میں وہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. چوتھے نمبر پر ہے کرنسی کیش. ایک بندے کے پاس اگر 85,000 یا اس سے اوپر اتنا بیلنس موجود ہے اس کے پاس یا اس کی بینک میں اکاؤنٹ میں تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. تو یہ تقریباً نصاب جو ہے مال کے اندر اور سونے کے اندر، چاندی کے اندر اور مال تجارت کے اندر موجود ہے. اب یہ بالکل آسان مسئلہ یوں سمجھیں، 4 چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور رقم ہے. 4 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس کے علاوہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بولیے اس کے اوپر زکوٰۃ. یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، صرف میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں. سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، بینک بیلنس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ مال تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس مال تجارت نہیں ہے، اس کے پاس 85,000 یا 90,000 روپیہ موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی رقم قیمت موجود ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ یوں اس کا شمار کرے گا، اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ ساتھ ملائے یا چاندی ہے وہ ساتھ ملائے، تو یہ ساری رقم 1 تولہ سونا آپ کو پتہ ہے لاکھ سے اوپر ہے، تو یہ ساری رقم جمع کرے گا. یہ اصول ہے فقہاء اکرام نے بیان کیا، ساری چیزوں کو جمع کرے گا. اگر لاکھ روپے تک وہ ساری چیزوں کی قیمت بن جاتی ہے تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی کہے جی میرے پاس تو 1 تولہ سونا ہے، میری بیگم کا سونا ہے، تو پھر میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. میرے پاس تو چاندی نہیں ہے تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 90,000 85,000 ہے تو پھر زکوٰۃ ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے، تنخواہ آتی ہے ساری کھا لیتے ہیں، بچے کھا لیتے ہیں، کوئی جمع بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اختصار سے 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اب موٹر سائیکلیں ہیں بندے کے گھر میں 3، یہ 4 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ مال تجارت ہے. تو 4 موٹر سائیکلیں ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں ایک گھر میں، تو کسی موٹر سائیکل کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ایک بندے کے 3 4 5 مکان ہے، ایک مکان میں خود رہتا ہے، 3 4 اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو کسی مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو مکان کا کرایہ آئے گا 3 4 مکانوں کا، 5 مکانوں کا، اگر وہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، ایک سال 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس جمع ہوتا ہے، تو پھر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کسی بندے نے پلاٹ خریدا ہے، 5 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، اور اس نے خریدا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے میں ان کو مکان بنا کے دوں گا، میرے بچے بڑے ہوں گے علیحدہ علیحدہ سب کو جگہ دے دوں گا، 1 کروڑ کا بھی اس کا پلاٹ ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. بنیادی میں نے 4 چیزیں عرض کی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی رقم. ان کے علاوہ جتنی بھی صورتیں آئیں گی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مکان پلاٹ کے اوپر ایک صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندے نے یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، ایک مکان لیتا ہے پھر آگے سیل کر دیتا ہے، پھر اس میں پرافٹ آتا ہے پھر سیل کر دیتا ہے. 50 لاکھ کا لیا، 55 کا آگے سیل کر دیا، 55 کا لیا، 60 کا سیل کر دیا، تو یہ جتنی رقم ہے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ایک بندے نے پلاٹ خریدا ہے، نیت یہ ہے کہ میں آگے اس کو سیل کر دوں گا، یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، آگے تجارت کی غرض ہے کہ میں یہ پلاٹ 50 لاکھ کا خریدتا ہوں، آگے 60 کا دے دوں گا، وقت آئے گا تو 70 کا دے دوں گا، تو یہ جو 60 70 لاکھ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو باقی میں نے پہلے عرض کیا اگر 10 پلاٹ ہیں اپنے گھر کے لیے ہے تو 1 پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ
اموال زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ ایسے گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، حالانکہ بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں، ایک بندے کی 3 کروڑہ کاریں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ایک بیٹا نکال کے جاتا ہے، کبھی باپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی داماد آتا ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، کبھی مری سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، 3 کاریں ہیں تو ایک کار کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کا مزاج کتنا زبردست ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا، اگر تمہارے استعمال میں ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، 5 پلاٹ ہیں، 10 گھر ہیں، کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آگے جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ پہلے میں نے عرض کیا، اگر کسی کے بندے کے پاس پیسے پڑے ہیں، 2 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، اور اس نے جمع کیا ہوا ہے کہ میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، یا اس نے جمع کیا ہے کہ میں اپنی بچی کو جہیز لے کے دوں گا اور بچی کی شادی کروں گا، 3 صورتیں میں نے بیان کی، عمرہ، حج، بچی کا جہیز، تینوں صورتوں میں سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، چاہے بندہ غریب ہے چاہے امیر ہے۔ اب غریب ہے، اس نے مال بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، لیکن سال اس کے پاس موجود رہا ہے تو ہمارا اسلام کہتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جمع اس نے جو کر لیا ہے، ظاہری بات ہے کوئی اتنی آمدن ہے تو جمع کر لیا ہے، آمدن نہ ہوتی وہ کھاتے تو کیسے جمع ہوتا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ کسی بندے نے کمیٹی پائی ہے، ڈالی ہے، تو کمیٹی اس نے مثلاً 2 لاکھ کی ڈالی ہے، 1 لاکھ اس نے دے دیا ہے، 11ویں کمیٹی وہ دے رہا تھا تو اس کی نکل آئی، اب 2 لاکھ اس کے پاس موجود ہے اور 1 لاکھ اس نے آگے پھر کمیٹی دینی ہے، تو 1 لاکھ کو نکالے گا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو 1 لاکھ اس کا اپنا ہے، حالانکہ دونوں اپنے ہیں، لیکن 1 لاکھ پھر اس نے آگے دینا ہے کمیٹی کے لیے، تو 1 لاکھ کے اوپر 2500 اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ آگے مال تجارت کا مسئلہ ہے، مال تجارت کسی کی دکان ہے، فریج رکھے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں، یا اے سی رکھے ہوئے ہیں، اب جتنی چیزیں ہیں، 5 فریج اس کی دکان میں پڑے ہیں، یوں مثال کے طور پہ سمجھ لو کہ 5 لاکھ کے، ان 5 فریجوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس بندے کے اوپر۔ 5 موٹر سائیکلیں ہیں تو 5 موٹر سائیکلوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو ان کی رقم ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی نے فریج دے دیا ہے قسطوں پہ، فلاں بندے کو میں نے دے دیا ہے جی 50,000 کا، اب اس نے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے قسط دینی ہے، اب وہ ساری رقم اس بندے کی ہے جس نے مال دیا ہے، اب وہ جتنی ادھر سے رقم آئے گی ساری رقم کی زکوٰۃ اس مالک کے اوپر فرض ہے، اس نے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اپنے باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید ہاشمی گھرانے سے جس کا تعلق ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتوں کو نہیں دے سکتے، ان کے بیٹوں کو بھی نہیں دے سکتے، اور اپنی بیٹی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ آسان مسئلہ یہ، اصل اور نسل کو زکوٰۃ نہیں لگتی، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اصل سے مراد ہے باپ، دادا، پھر پردادا، اوپر چلتے جائیں، اور نسل سے مراد ہے بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹیاں، ایسے یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، اصل نسل کے حوالے سے نہیں دے سکتے۔ کسی کو کوئی مسئلہ کسی حوالے سے بھی ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ سمجھا دو، یہ اس کو ایسے زکوٰۃ دیں تو لگ جائے گی یا نہیں لگے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک بندہ ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن وہ زکوٰۃ مانگتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو لگتی ہے، اگر آپ کہیں گے یہ زکوٰۃ ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، یار کیا کہیں گا میرا بھائی، کیا کہے گا بھائی بھائی سے زکوٰۃ لے رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ اس کو نہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کہیں کہ یار میں عید کے لیے تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ بندہ، اللہ جو ہے وہ بندے کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اس کی نیت کو جانتا ہے۔ اب دل میں نیت ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اپنے بھائی کے
بچوں کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی بھابھی کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہیں تو۔ اگر ان کا کوئی کاروبار ہے، ان کی آمدنی کا سلسلہ ہے، ان کے پاس پیسے جمع ہے، ان کا بینک بیلنس ہے، تو پھر نہیں دے سکتے۔ تو یہ شرعاً دیکھنا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی حوالے سے بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم خراب نہ کرے۔ آتے جاتے ایسے ہی لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے دو، اس کو دے دو، تو ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پہلے تحقیق کرنی ہوتی ہے اس بندے کو لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ اگر لگتی ہو تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر لگتی نہیں ہے اس کو تو پھر ادا ہی نہیں ہوگی۔ وہ یوں ہی سمجھو کہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بندے کہتے ہیں جی میں سارا سال ہی خرچ کرتا ہوں، میں نے داتا صاحب پورے عرس پہ تقریباً 50 لاکھ کا مال خرچ کر دیا ہے، میرے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، کیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن میں، میں بڑا ہی لوگوں کو کھلاتا ہوں، یا کہیں بھی لگایا ہوا ہے، سارا سال میں لوگوں کو کھلاتا رہتا ہوں، کیا مجھے اب بھی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے؟ وہ جتنا بھی لوگوں کو کھلایا ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ باقاعدہ حساب کرنا پڑتا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یہ 4 چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے پاس ہے، یعنی لاکھ روپیہ موجود ہے اس کے پاس، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے، جو ضرورت کی اس کی اپنی چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کر دے۔ دوسرے نمبر پر جتنا اس نے قرضہ دینا ہے لوگوں کا وہ بھی مائنس کر دے، علیحدہ کر دے۔ باقی جتنا مال بچتا ہے اس کا حساب لگائے، لاکھ ہے تو 2500، 2 لاکھ ہے تو 5000، ایسے اوپر بڑھتا جائے تو پھر زکوٰۃ کی رقم بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان کی اگر کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ نکلے تو وہ کہتے ہیں انا اللہ دی راہ دے وچ دینا، میں تو پھر غریب ہو جاواں گا۔ یہ تو دیکھ اللہ نے تجھے دیا کتنا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ رب نے جب مجھے دیا ہے تو کتنا دیا ہے، میری سوچ سے بڑھ کے دیا ہے۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی سوچ ہے، جی دیں گے 1 کروڑ میں زکوٰۃ نکالوں گا، یہ بھی تو دیکھ اللہ نے تجھے 40 کروڑ دیا ہے، 40 کروڑ دیا ہے تو 1 کروڑ پھر زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا اللہ نے کرم کتنا کیا ہے، مال کتنا دیا ہے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت تم نے زکوٰۃ دینی ہے نا تو غریب کو تنگ کر کے نہیں دینی، ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑانی ہے اور ادب سے جھک کے پکڑانی ہے۔ یار تیرا شکریہ، اگر تو نہ ہوتا تو میں زکوٰۃ کس کو دیتا؟ تو نے میرے مال کو پاک کیا ہے، تو نے میرے مال کو صاف کیا ہے، تو نے میرا ایک فریضہ ادا کیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو میرے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آیا، بجائے اس کے کہ لینے لگوا دو، سارا دن ان کو تنگ کرو، جی کل آ جانا میں نے ابھی نہیں نکالی زکوٰۃ، پرسوں آ جانا میں نے ابھی نہیں نکالی زکوٰۃ۔ تنگ کر کے زکوٰۃ دینا اس کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ایسے ادب کے ساتھ دینے سے ثواب ملتا ہے۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں، ایک بندے نے 1 لاکھ سارے سال میں خرچ کر دیا اور دوسری سائڈ پہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا، تو ایسی صورت میں 1 روپے کا ثواب اس کو 1 لاکھ سے زیادہ ملے گا۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا وہ لاکھ اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے، 1 روپیہ اللہ کی مرضی سے خرچ کیا، یعنی حساب لگا کے اس نے خرچ کیا ہے۔